السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں کہے فقیر. میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی. ہمیں ہمیشہ کی طرح جوائن کرتے ہیں ملک پاکستان کے نامور صوفی اسکالر بلکہ اسپرچول سائنٹسٹ سرفراز احمد شاہ صاحب. سر ویلکم ٹو دی شو. خواتین حضرات، ہمارے پروگرام کے فارمیٹ میں آڈینس بھی ہوتی ہے، نوجوان ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. کسی بھی ٹاپک پر شاہ صاحب سے سوال کر سکتے ہیں اور گفتگو ہوتی ہے، اور یوں ہمارا پروگرام آگے بڑھتا ہے. بچوں سے ہم شاہ صاحب اگر سوال لے لیں. جی میرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ آج کل جو ٹین ایجرز ہیں ان کے اندر ڈپریشن اور انگزائٹی کا بہت فیس کر رہے ہیں پرابلم. تو جبکہ دیکھا جائے کہ جو ہمارے سے پاسٹ جنریشن تھیں ان کے اندر یہ سین کم تھا. تو آپ کے خیال سے ہمیں کیا سجیشن دینی چاہیے آپ کو کہ وہ کم ہو سکیں، ان کی موٹیویشن لیول بڑھ سکے، ٹھیک ہے، اور وہ ترقی کی سائڈ پہ آ سکیں؟ تو کائنڈلی ذرا آپ اپنے ورڈس میں ایکسپلین کر دیں. سچی خوشی کا حصول دینے میں ہے، لینے میں نہیں ہے. آپ اپنی زندگی میں مختلف مواقع یاد کیجئے کہ جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں، ناٹ نیسسریلی میٹریل چیزیں. میں نے شاید کسی چینل پر کسی پروگرام میں ایک بات کہی ضرور تھی. آپ گھر سے نکلتے ہیں صبح، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، تو آفس جب پہنچتے ہیں ایک تو آپ ڈپریس فیل کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا ہاف ٹائرڈ ہوتے ہیں. اس کا ایک علاج میں سجیسٹ کر دیتا ہوں. کل اسے آزما لیجئے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ نہ کل آپ تھکیں گے اور نہ ڈپریسڈ ہوں گے. وہ یہ ہے کہ بجائے دوسروں سے راستہ سنیچ کرنے کے، آپ دوسرے کو راستہ دے دیجئے اینڈ ود اے اسمائل. آپ مسکراتے ہوئے دوسرے کو اشارہ کیجئے کہ آپ آئیے. آپ کو آفس پہنچنے میں شاید ایکسٹرا 5 منٹ تو لگ جائیں گے، لیکن یہ جو رویہ ہوگا، یہ دینا ہے. میں ابھی آپ سے کہا کہ دینے میں خوشی اصل میں حاصل ہوتی ہی دینے سے ہے. تو آپ دوسرے کو اپنا رائٹ آف وے ہونے کے باوجود دوسرے کو دعوت دیجیے کہ آئیے، اور مسکراتے ہوئے خوش دلی سے کہیے اسے. اسی طرح اگر کسی سے غلطی ہو گئی، مجھ جیسا ایک ضعیف اور نحیف آدمی وہ گاڑی چلا رہا ہے تو اس نے آپ کو نہیں دیکھا، تو آپ کو میں پش کر دیا، تو بجائے اس کے کہ آپ مجھ پہ ناراض ہوں، اگر ہنس کے ویو کر دیں کوئی بات نہیں، جائیے. آپ کو بڑی حیرت ہوگی اس دن آپ کتنے خوش ہیں کہ آپ نے یہ رویہ لوگوں سے اپنا لیا. اپنی جگہ دوسرے کو آفر کر دیتے ہیں کہ سب آئیے تشریف رکھیے، بٹ ود اے اسمائلنگ فیس. شاہ صاحب کی طرح لٹکا ہوا منہ نہ بنا لیں کہیں. بہت آپ کے اندر سے خوشی آئے گی. ایک تو یہ جو فرسٹریشن کی بات آپ نے کی ہے، فرسٹریشن میرے اندر پیدا ایک ہی صورت میں ہوگی جب میں چیزوں کے نیگیٹو ویو لینے لگوں گا. اگر آپ نے مجھے سر راہ کہیں برا بھلا کہہ دیا تو بجائے اس کے کہ میں آپ پر ناراض ہوں، اگر یہ سوچ لوں کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی تھی جس نے ان صاحب کو offend کر دیا، تو میں اگر یاد آ جائے تو میں ان سے معذرت ہی کر لوں. یہ اس طرح کی پازیٹیو سوچ جب ہمارے اندر آتی ہے کہ ہم دوسرے کی غلطی کرنے پر اس کو نہیں دیکھتے کہ اس نے غلطی کی ہے، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ مجھ سے کہاں پر کیا غلطی ہوئی کہ اس نے اس طرح بیہیو کر لیا. اگر ایک آدمی جھوٹ بول دیتا ہے تو اسٹریٹ اوے اس پر میں بگڑنے کی بجائے کہ اس نے میرے ساتھ جھوٹ کیوں بولا،
تو اگر میں یہ دیکھ لوں کہ کہیں میرے رویے میں جبر کا عنصر تو نہیں ہے جس سے خوفزدہ ہو کے اس آدمی نے مجھ سے جھوٹ بولا، تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں. کیونکہ امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ سے اسکیئرڈ ہوں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ دے شوڈ ریسپیکٹ یو. میری ریسپیکٹ آپ کریں گے صرف ایک صورت میں، وہ ہے میری زندگی کے رویے کیا ہے، اس سے آپ مجھے ریسپیکٹ کریں گے. میرے جبر کے جواب میں ڈریں گے آپ، ریسپیکٹ کبھی نہیں کریں گے. اگر ہم یہ پازیٹیو تھنکنگ کی طرف چلے جائیں تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ زندگی کتنی مزے کی چیز ہے. جی شاہ صاحب ایک سوال ہم اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم شاہ السلام. صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم بحیثیت انسان کب باشعور بن سکتے ہیں، جبکہ جو غیر مسلم ہے وہ بھی بحیثیت انسان ہم سے آگے نکل رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کن عوامل پر، کن طریقہ کار پر عمل کر کے ترقی کر رہے ہیں اور ہم سے آگے نکل رہے ہیں؟ انسان باشعور ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو پیدائش سے لے کے قبر تک جاری رہتا ہے. تو اس کو اس طرح ڈیفائن کرنا کہ میں باشعور ہو گیا، وہ خاصا دشوار ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم سب اگر سوچیں، ہمیں ایک چیز دکھائی دے گی کہ مجھے یہ لگے گا آج جو کرنٹ ڈے ہے، پریزنٹ ڈے، کہ میں بڑی سمجھداری سے چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہوں. ایک سال کے بعد اگر میں مڑ کر پیچھے دیکھوں گا تو مجھے خود احساس ہوگا کہ میں سمجھدار نہیں تھا اتنا، آج ہوں. تو پھر اگلے سال پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو وہ سال بھی مجھے لگے گا کہ میں اتنا سمجھدار نہیں تھا. تو یہ اصل میں ایک سفر ہے اپورڈ شعور کا جو جاری رہتا ہے. اس کا جو سیکھنے کا بہترین میتھڈ ہے، اپنی دوستیاں اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں میں اور اپنے سے زیادہ تجربہ کار لوگوں میں، ان سے لگائیے آپ، اور ان کے ساتھ جب بیٹھیں گے، وقت ان کے ساتھ گزاریں گے، تو آپ بڑی جلدی چیزوں کو سیکھ جائیں گے. اچھا شاہ صاحب، یہ ابھی آڈینس سے بھی یہ سوال آیا، میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے ایک پرسنل سی بات آپ سے بھی پوچھنے کی کوشش کروں. کہہ رہے تھے کہ جی ہم ٹین ایجرز ہیں اور آج کل انگزائٹی بہت ہے، جبکہ ہم نے یہ سنا ہے کہ ہمارے بزرگ جب ٹین ایجرز تھے تو اتنی انگزائٹی نہیں تھی. آپ شاہ صاحب جب وین یو ور گروئنگ اپ ان لاہور ان پاکستان، تو اس وقت آپ کا جو بچپن تھا، آپ کی جو ٹین ایج تھی، کوئی اگر اس کا واقعہ، آپ کیسے نوجوان تھے، کیسے تعلیم و تربیت آپ کی ہو رہی تھی، کچھ اگر آپ بھی شیئر کریں ہماری آڈینس کے لیے. اگر آپ پوری دیانتداری سے مجھ سے کہیں گے کہ میں آنیسٹ ٹو گاڈ آپ سے بات کر لوں، جی تو سچائی یہ ہے کہ میں نہ کبھی کوئی اچھا انسان تھا اور نہ آج ہوں. سچائی یہ ہے. تو شاہ صاحب آپ کی ہیوملٹی اور یہ آپ کی وہ ہمبلنس ہے. نہیں، یہ انکساری نہیں ہے، میں تو سچ بیان کر رہا ہوں آپ سے کہ نہ تو کوئی میں تعلیم حاصل کر سکا، بیسیکلی ان پڑھ آدمی ہوں، بہت کم تعلیم یافتہ ہوں، نہ میں اپنے اندر کوئی ایسی خوبی پیدا کر سکا جو دوسروں سے زیادہ مجھے نمایاں کر دے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ میرے اندر آپ کو
ایسے ایسے فالٹس مل جائیں گے جو آپ کو شاید کہیں اور نہ دکھائی دے. سچائی یہ ہے. بچپن بھی مجھے کوئی زیادہ یاد نہیں ہے. مجھے تو اتنا معلوم ہے کہ بچپن میں میرا مذاق ایک بات پہ اڑایا جاتا تھا. جب میں 14-15 سال کا تھا تو جہاں کہیں ایلڈرلی آدمی کو دیکھا تو میرے کزنز وغیرہ مذاق سے کہتے تھے وہ تمہارا دوست جا رہا ہے. تو میں اس ایج میں بھی بچہ نہیں رہا کبھی. اور حقیقت یہ ہے کہ جوانی میں نے دیکھی نہیں اپنی کہ جوانی کب آتی ہے انسان کی. میں نے اس ایج میں بھی اپنے آپ کو بوڑھا ہی پایا ہے. تو میری زندگی میں ایسی غالباً کوئی بھی دلچسپ قصہ نہیں ہے جو آپ کو سنایا جا سکے. میں ایک رواج تھا، لانگ ٹرم پلانز بنا کرتے تھے، مڈ ٹرم پلانز بنا کرتے تھے، شارٹ ٹرم پلاننگ بھی ہوتی تھی. انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ چینج کب آئی ہے، یہ جو لیک آف پلاننگ کی طرف ہم چلے گئے ہیں. اگر ہم 60s میں پلانز کر رہے تھے جو دیگر ملک ہم سے لے رہے تھے، ہم 60s میں اگر قرضہ دے رہے تھے، جیسے آپ نے ایک دن بتایا کہ ہم نے جرمنی تک کو قرضہ دیا ہوا ہے. او یس، تو پاکستان 60s دیتا رہا ہے. if we were there in 1960s تو یہ وہاں سے تو ہمیں اوپر کی جانب مزید جانا چاہیے تھا. ہم زوال کی طرف سفر کیوں ہمارا ہوا؟ جیسے ابھی ایک سوال کے جواب میں نے کہا تھا کہ شعور ایک دن میں، 10 دن میں یا 10 سال میں حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ پروسیس ہے جو پیدائش سے لے کے موت تک جاری رہتا ہے. اسی طرح یہ جو چینج آئی ہے ہمارے اندر، یہ اتنی غیر محسوس اور اتنی گریجول ہے کہ اگر آج آپ ماضی کو کھنگالنا شروع کریں گے پیچھے، تو ماضی میں آپ کھوتے جائیں گے کہ یہ کب اصل میں شروع ہوا تھا یہ معاملہ. یہ وہ جو محاورتاً کہتے ہیں یا رائٹر حضرات لکھا کرتے ہیں کہ صدیوں کا قصہ ہے. صدیوں کا تو نہیں ہے، دہائیوں کا قصہ ہے. spread over decades. لیکن بجائے اس کے کہ ہم گزری ہوئی باتوں کی لکیر کو پیٹتے جائیں، پازیٹیو اپروچ یہ ہوگی کہ ہم یہ سوچیں کہ ان چیزوں کو دوبارہ سے ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، دوبارہ اس راہ پر کیسے ڈال سکتے ہیں. There is light at the end of the tunnel, شاہ صاحب؟ Definitely it is. It is there. شاہ صاحب ایک سوال ہم اور آڈینس سے شامل کرتے ہیں. جی شاہ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جب بچہ میچورٹی کے لیول پہ پہنچتا ہے، یعنی بچپن سے 6-7 سال کی عمر میں پہنچتا ہے، ماں باپ کے بھی کچھ ڈریم ہوتے ہیں، خواب ہوتے ہیں کہ میرا بچہ انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، ٹھیک ہے، ایوری تھنگ ٹھیک ہے. تو بچے کا مائنڈ کچھ اور ہوتا ہے، ماں باپ کا مائنڈ کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بچہ کہتا ہے میں ڈاکٹر بنوں، ماں باپ کہتا ہے انجینئر بنوں. ٹھیک ہے، تو بچہ غلطی سے یعنی چوائس اپنی کر لے یا ماں باپ کی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، جب اس کو آگے بیک گراؤنڈ یعنی کہ جب ملک کو اس سے کیا یعنی بیک ڈرا ملتا ہے، یعنی کہ جب بچہ انجینئر بننا چاہے تو وہ ڈاکٹر بن جائے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر میں جا کے نہیں پڑھائی کر سکا، یعنی اس کو آگے جا کے نہیں ہوا کہ یعنی ماں باپ کا کہنا ماننا، آگے جا کے نہیں مطلب بڑھ سکا. تو اس میں شاہ صاحب کیا کرنا چاہیے، ہمیں کینڈل ایکسپلین کر دیں. شاید اس میں اپنے آپ کو بلیم کر دوں گا. جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ میں پڑھ لکھ نہیں سکا. آج بھی مجھے یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح کسی طرح پڑھ لکھ لیتا تھوڑا بہت. تو یہ جو میری حسرتیں ہیں یہ میں پوری کرنا چاہتا ہوں اپنی اولاد کے ذریعے سے. اگر میری خواہش یہ تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں تو میرا بیٹا، اس کے اندر جو اس کا جو نیچرل نیک ہے یا اس کا ایپٹیچیوڈ جو ہے وہ انجینئر بننے کا ہے. لیکن وہ ایک ناآسودہ خواہش ہے میری
کہ میں ڈاکٹر نہ بن سکا تو میں فورس کرتا ہوں اپنے بیٹے کو کہ وہ ڈاکٹر بنے. یہ جبر کا معاملہ ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ اچھا ڈاکٹر بن سکتا نہ انجینئر ہی بن پایا. لیکن اگر میں اپنی ان حسرتوں جو ناآسودہ خواہشات ہیں ان کو بھول جاؤں اور یہ دیکھوں کہ میرے بیٹے کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے, اس میں پوٹینشیل کس قسم کا موجود ہے, تو اس کو میں انجینئر بننے دوں. اینڈ رائٹ فرام ویری چائلڈہڈ میں اسے ہیلپ کر دوں کہ ٹوائز اس قسم کے اسے لا کے دینے شروع کر دوں جو اس کے اس ایپٹیٹیوڈ کو پالش کرتے چلے جائیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک تو اس کے اندر وہ نیچرل نیک موجود ہے اس کا, دوسرا اس کی خواہش ہے, اپنے فیلڈ میں ایکسل کر جائے گا. تو یہ فالٹ سراسر ہمارا ہے ماں باپ کا, جو ہم اولاد کو ادھر پر لے جا نہیں سکتے. اچھا شاہ صاحب, یہ والدین ایٹ ٹائمز بڑے پشی بھی ہو جاتے ہیں. اگر ہم دین مبین کی ہدایات کو دیکھیں تو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے ساتھ شفقت کے معاملے کی بات کی ہے. شادی کے معاملے ہیں, بچوں کو آزادی ہے, وہ اپنی رضا کا کو ایکسپریس کریں, لڑکا لڑکی ایکسپریس کریں. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بڑی اٹانومی نظر آتی ہے کہ یوتھ کو, نوجوانوں کو اٹانومی دی گئی, بلکہ ان سے مشاورت کی گئی. بہت سی وارز ایسی ہوئیں کہ آقا نے ینگ صحابہ کرام سے مشورہ لے کر اس پہ عمل بھی کر لیا. تو ہمارے پیرنٹس ایٹ ٹائمز کیوں بچوں سے مشاورت نہیں کرتے اپنی, مطلب ایک تو کریئر میں تو سمجھ آ گئی کہ جی وہ اپنے کریئر جو وہ نہیں کر سکے, ادھورے خواب, اس کو وہ کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اگر شادی کا معاملہ ہے, بچہ اپنی مرضی کو ایکسپریس کر دیتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کاسٹ سے تو ہمارا تعلق ہی نہیں ہے, ہم نے اس اپنی کاسٹ میں رہنا ہے. تو یہ سارے معاملات, یہ والدین کب یہ پشی ہونا بند کریں گے شاہ صاحب؟ دیکھیے, آپ نے اپنے سوال کے شروع میں ایٹ ٹائمز کہہ کے میرا خیال ہے بڑے یو آر بینگ پولائٹ. ایٹ ٹائمز کہہ کے, جی, اٹس موسٹ آف دا ٹائمز پرہیپس. موسٹ آف دا ٹائمز ہم اسی طرح کرتے ہیں جو آپ نے فرمایا ہے. یہ شاید انڈین سب کانٹیننٹ میں ہم سب کا رویہ یکساں ہے, اور اس میں جو گزرا ہوا وقت ہے اس کا انفلوئنس ہم پر اب بھی زیادہ ہے. کہ یہاں پر آج سے 60-70 سال پہلے ماں باپ نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. میں اگر غلط بھی کہہ رہا ہوں اور میرا بیٹا زیادہ سمجھدار ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے, لیکن وہ ادب کے مارے مجھے پوائنٹ آؤٹ نہیں کرے گا. یہ جو ہماری کلچرل ویلیو تھی کہ ماں باپ کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات نہیں کرنا ہے, آنکھیں جھکا کے بات کریں, یہ اسی کی کنٹینیوٹی چل رہی ہے. اب آہستہ آہستہ معاملات اس طرف کو جا رہے ہیں کہ بچوں کو حوصلہ دیا جائے کہ وہ دے شوڈ اسپیک آؤٹ دیئر مائنڈ. چیزیں اب گریجولی ٹھیک ہو رہی ہیں. صورتحال وہ نہیں جو آج سے 40 سال پہلے تھی, صورتحال وہ نہیں ہے جو آج سے 10 سال پہلے تھی. چیزیں ایز آف ہوئی ہیں کافی, اور میرا خیال ہے اگلے آنے والے 10-15 سال میں یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. جنریشن گیپ بھی شاہ صاحب اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ اپنی کیونکہ ٹائمز کو ریوزٹ کر رہے ہوتے ہیں, اسی نوسٹیلجا میں رہتے ہیں, میرا چینج خیال کو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ کچھ عرصہ پہلے تک تو بات آپ کی
بالکل ویلڈ تھیں کہ جنریشن گیپ موجود تھا، لیکن جو تعلیم آئی ہے، ہمارا ایکسپوئر بڑھا ہے، ہم نے اب جو ہم آئی ٹی کے زمانے میں زندہ ہیں، انٹرنیٹ نے ایک بڑا رول پلے کیا ہے ہمارے مینٹل ہورائزن کو براڈن کرنے میں، تو اب چیزیں بڑی تیزی سے تبدیل ہوئی۔ جنریشن گیپ والا مسئلہ تھا آج سے 15 سال پہلے، لیکن شاید اب وہ آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں۔ اور پہ ایک رواج ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور پہلے سے سوچ لیا جاتا ہے یا تو ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا۔ ہم بچے کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ جرنلسٹ بنے گا یا یہ ریلیجس اسکالر بنے گا؟ ہم اس کو انہی دو فیلڈز میں عام طور پہ ریسٹرکٹ کیوں کرتے ہیں؟ اور کیا سوسائٹیز کی جو گروتھ ہے وہ انہی دو شعبوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ ایک اچھا بزنس مین، ایک اچھا ٹریڈز مین، انٹرپرینور، جرنلسٹ، میڈیا پرسن، اسکالر فار دیٹ میٹر، لائر، ہم یہ کیوں نہیں بنانا چاہتے اپنے بچوں کو؟ شاید اس کی جڑیں ہمارے آزادی کے وقت سے پہلے کے ساتھ جڑی ہیں۔ کلچر کی انفلوئنسز ہمارے اوپر موجود ہیں کہ ہمارے یہاں کئی ایک پیشے کمتر گنے جاتے ہیں، کئی پیشے بہت باعزت گنے جاتے ہیں۔ کچھ پروفیشنز کے بارے میں ہمارے خیالات اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ایک دو پیشوں کے بارے میں ہمارے خیالات ہیں۔ یہ ہم کیری فارورڈ کر رہے ہیں، ہندو کلچر کا حصہ رہنے کا خراج پے کر رہے ہیں کہ اس کو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شدت میں کمی آ رہی ہے۔ ایک تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے، دوسری وجہ ہے فائنینشیل۔ کچھ پیشوں میں ہماری محنت کے ریوارڈز بڑے ہینڈسم ہیں، تو چونکہ ہمارا معاشرہ اپنا ایک ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے، وہ دوران سفر ہم ولنریبل ہوئے ہیں مختلف چیزوں کو، جیسے ایک ٹرین جو ایک ہائی سپیڈ پر دوڑ رہی ہے، اگر کوئی سائڈ پر کھڑا ہوا بچہ ایک چھوٹا پتھر مارے اور وہ انجن کی ونڈ سکرین پر لگ جائے تو ونڈ سکرین فوراً ٹوٹ جائے گی۔ اسٹرینتھ اس بچے کی نہیں ہے کہ اس نے بہت زور سے پتھر پھینکا، یہ وہ سپیڈ ہے جس پر ٹرین ٹریول کر رہی ہے، ویلاسٹی۔ اس کی وجہ سے پتھر اس سے زیادہ قوت سے نہیں ٹکرایا، یہ ٹرین کا انجن کے ونڈ سکرین ہے جو زیادہ قوت سے پتھر سے جا ٹکرائی ہے۔ یہ تھوڑا فرق ہے۔ تو ہم ٹرانزیشن میں ہیں، ہمارے یہاں بھی ایک وقت تھا کہ ہم اپنی مورل ویلیوز کو بہت اہمیت دیتے تھے، لیکن اس ٹرانزیشن کی وجہ سے جو مورل ویلیوز کی امپورٹنس تھی وہ کم ہوتی ٹیپر ڈاؤن ہوتی بہت نیچے آ گئی، اور اس خلا کو پر کیا ہے ہماری ان ویلیوز نے جو ہم میٹیریل چیزوں کو دے رہے ہیں۔ تو یہ ٹرانزیشن ایک اس میں ہم ولنریبل ہوئے ہیں، لیکن کوئی بھی نتیجہ ڈرا کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ چیزیں تبدیلی کی طرف جا رہی ہیں، بہتری کی طرف جا رہی ہیں، وہ الحمدللہ موجود ہیں، اور اویئرنیس ہمارے اندر بہت آئی ہے، اور اس میں شاید زیادہ رول میڈیا کا ہے اس اویئرنیس کو پیدا کرنے میں، اور امید رکھنی چاہیے کہ اگلے کچھ عرصے میں انشاءاللہ تعالی چیزیں بہت تبدیل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ شاہ صاحب ایک سوال ہم اور شامل کرتے ہیں آڈینس سے۔ جی جسٹ ون کوشچن پلیز، میری طرف سے آخری ہوگا، میں معافی چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب نے کہا
کہ آپ پڑھے لکھے بندوں کی صحبت میں بیٹھو. یہاں ڈاکٹرز، انجینئر اور عالم پڑھے لکھے ہیں. تو شاہ صاحب کیا ان میں دینے کا جذبہ ہے؟ ان میں پازیٹیو سوچ ہے؟ وہ تو ہٹ کے اپنے پروفیشن سے، پروفیشنلزم ان میں ہے ہی نہیں ہے، اونیسٹی ہے ہی نہیں ہے. آج سے ڈاکٹر اور انجینئر اور عالم، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنے ہی اس کے آبجیکٹیو ہے، اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. ڈاکٹر کاٹ گیا مچھر، علاج کر رہا ہے ہارٹ کا شاہ صاحب، اور لاکھوں روپے بنا رہا ہے. اب آپ بیٹھے، مجھے موقع مل گیا، دعا کریں یہ ڈنگی سے میں جو چند دن یہاں پہ ہوں دور ہی رہوں، ورنہ وہ نہ یہ ڈاکٹروں کے ہاتھ ہوں، اللہ نہ کرے پٹ جاؤں. تو شاہ صاحب یہ کچھ ہو رہا ہے. انجینئر تو کون سے پڑھے لکھے بندے کہاں سے لے کے آئے جن کو میں اپنے گرینڈ چلڈرن کو ان کی صحبت میں بٹھا دوں کہ کچھ سیکھیں؟ مجھے تو نہیں. اب ڈاکٹر، انجینئر، عالم، ان سے زیادہ اور سارے وہ نیگیٹو سوچ، لینے کا ان میں بہت جذبہ ہے شاہ صاحب. دینے والا بتائیں. یہ میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ نہیں لوں گا آپ کا ٹائم. جی دیکھیے، اگر ایک پڑھا لکھا آدمی ہے لیکن وہ میٹریلسٹک ہو گیا، یہ اس کا زندگی کا ایک رویہ ہے، یہ اس کی پوری زندگی پر محیط نہیں ہے. اس نے جو تعلیم حاصل کی ہے، جو علم حاصل کیا ہے، جب ہم اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ علم ہم تک ٹرانسفر ہوتا ہے. اس کے زندگی کے ایک رویے کی وجہ سے ہمیں جو اس سے حاصل ہو سکتا ہے، ہمیں اسے نہیں چھوڑنا چاہیے. پڑھے لکھے آدمی کے پاس علم، صاحب علم کے پاس بیٹھ کے علم آتا ضرور ہے انسان کو. جو آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات کی کہ ڈینگی کا مچھر کاٹ گیا اور علاج انہوں نے ہارٹ اٹیک کا کر دیا، ہمیں ایک الاؤنس دینا چاہیے ڈاکٹرز کو بھی، کہ فار دیٹ میٹر ایوری ون، کہ وہ انسان ہے. اگر 100 کیسز میں سے 99 کیسز اس نے کیور کر لیے، بندے دوبارہ ٹھیک ہو کے گھر چلے گئے، اور بحیثیت انسان کے کہیں ایک غلطی ہو گئی اس کی، تو وہ غلطی اس کی قابل معافی ہے. یہ دیکھ کر کے اس کا پچھلا ٹریک ریکارڈ سارے کا سارا سکسس کا ہے، تو کہیں ایک جگہ بحیثیت انسان اس سے غلطی ہو گئی ہے، تو اس کو ہمیں بڑی خوش دلی سے اگنور کر دینا چاہیے. جی شاہ صاحب ایک سوال ہم اور شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم اپنے گولز کیسے اچیو کر سکتے ہیں اور ہم اپنا مائنڈ کیسے براڈ کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک پہ لکھی ہوئی بات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان بے شک. ایسا نہیں ہے کہ وہ سچ نہ نکلے. کامیابی کا ایک آسان ترین حل گر قرآن پاک میں لکھا ہے کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. یہ کامیابی کا آسان ترین گر ہے. اگر ہم اس کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں تو میرے خیال کیا یقیناً رب تعالیٰ ہمیں ہمارے مقاصد میں کامیاب کر دے گا. جی ایک آخری سوال بھی ہم لیں گے. السلام علیکم وعلیکم سر. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ شاہ صاحب ایجوکیشن سسٹم کیسے امپروو کیا جائے؟ یہ تو جو ایک بنیادی غلطی ہم سے ہو رہی ہے، ہم نے کوئی نیشنل گول سیٹ ہی نہیں کیا. ہمارا
कोई नेशनल ऑब्जेक्टिव है ही नहीं कि हम कहाँ पहुंचना चाहेंगे। तो जब तक के एक नेशनल गोल सेट नहीं हम करते, हम वो डायरेक्शन ले नहीं सकते। ये बिल्कुल इसकी एग्जाम्पल ऐसी है कि अगर मुझे यहाँ से इस्लामाबाद जाना है, ये मुझे मालूम है कि मुझे इस्लामाबाद जाना है, तो मैं उस सड़क को फॉलो करूँगा जो सड़क मुझे लीड कर रही है टू इस्लामाबाद। लेकिन अगर मैं वेवरी हूं, एक ख्याल आता है कि चलिए मैं सरगोदा जाता हूं, 20-30 किलोमीटर जाने के बाद मैं माइंड चेंज करता हूं कि नहीं मैं इस्लामाबाद जाता हूं, फिर माइंड चेंज करता हूं कि नहीं मैं कराची जा रहा हूं, तो मैं कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा। ये जो एजुकेशन है ये डायरेक्टली रिलेटेड है इस एक फैक्टर के साथ कि हम नेशनल गोल अपना पहले सेट करें, वेयर डू वी वांट टू रीच, फिर अपनी एजुकेशनल पॉलिसीज और एजुकेशन के मेथड्स, तरीका तालीम, ये हम फिर उसके मुताबिक टेलर करेंगे। जी शाह साहब, थैंक्स अ लॉट। बहुत ही खूबसूरत आज का भी प्रोग्राम हुआ, आपकी गुफ्तगू से बहुत इस्तेफादा किया हमने। ख़ातीन हज़रात, कहे फ़कीर के इन प्रोग्राम्स के अंदर बहुत सी गुफ्तगू हुई। हमने लैक ऑफ सुपरविजन, लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ फॉलोअप की बात की, और आखिर में जो शाह साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की कि रास्ते का तयन दर हकीकत मंजिल का तयन करता है। अगर हम सही रास्ते का तयन ना कर पाए, सही रास्ते पर हमने सफ़र ना किया, तो हम कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। ज़रूरत इस अमर की है कि वी शुड आइडेंटिफाई आवर गोल्स सो दैट वी कुड रीच आवर डेस्टिनेशंस। ख़ातीनो हज़रात, कहे फ़कीर के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते इसी चैनल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग कहे फ़कीर।